जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ کئی خواتین نے مجھے فون کیا، مجھ سے بات کی اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ اکبر صاحب آپ ایک مرتبہ آ کر دیکھیے اور دیکھنے کے بعد میں آپ جو صحیح سمجھتے ہیں کریے۔ اور چند دنوں سے کافی ہلچل ہے، لوگوں میں بے چینی ہے، پریشانی ہے اس بات کو لے کر کہ ہمارے گھر کا کیا ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یا مجھ کو اور مجلس اتحاد المسلمین کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک گھر کیسے بنتا ہے۔ زندگی بھر کی محنت، کوشش، کمائی اور تن کا جوڑ کر ایک آشیانہ بنتا ہے، ایک گھر بنتا ہے۔ گھر کوئی راتوں رات نہیں بنتا، چاہے چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو، بڑی محنت سے بنتا ہے۔ ہم کو اس بات کا احساس ہے اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر گھر کی حفاظت کریں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آئے ہیں اور آنے والے کل میں بھی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اب بہت سارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ اکبر صاحب اتنی دن بعد آئے۔ ہاں، میں بیمار تھا، شہر میں نہیں تھا، آ کر قریب 8 یا 10 دن ہوئے اور آنے کے بعد میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ملاقات کی اور چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر اور پورے عہدیداروں سے ملاقات کی اور واضح طور پر ان سے مل کر یہ پیغام دے دیا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک بھی گھر کا ٹوٹنا، نہ ہی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں گے اور توڑیں گے، نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر، سارے عہدیداروں نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ بھی کرنے کا۔ اگر ہم کو کچھ کرنا ہے تو ہم نہ صرف آپ کو بلکہ ان غریب عوام کو، سب کو اعتماد میں لیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں
کہ گھر توڑ دیں گے اور 2 بیڈ روم میں چلے جاؤ بولیں گے. ایک انسان گھر بناتا ہے تو بڑی مصیبت سے کوشش سے بناتا ہے، اور جب گھر بناتا ہے تو میں نے جو کہا وہ کہہ رہا ہوں، اس امید توقع کے ساتھ گھر بناتا ہے کہ گھر بن جائے تو گھر بچی کی شادی میں کام آئے گا، بچے کے تعلیم میں کام آئے گا. آپ اچانک اگر گھر کو توڑ دیں گے اور کہیں گے کہ 2 بیڈ روم میں چلے جاؤ تو کیسے جائیں گے؟ اور پھر میں نے یہ بھی بات کہی کہ لینڈ ریفارم ایکٹس تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ میں بار بار اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ ایگریکلچرل ایکٹ آیا، لینڈ سیلنگ ایکٹ، اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا، جاگیر ایبولیشن ایکٹ آیا، انعام ایبولیشن ایکٹ آیا. مطلب یہ کہ کئی زمینات کے قانون آئے اور کئی زمینات کو بڑے بڑے زمینداروں سے یا زمین کے مالکین سے یا انعامداروں سے یا جاگیرداروں سے لیا گیا تھا. تو زمین کیوں لی گئی تھی؟ اس وجہ سے لی گئی کہ بے زمین جو لوگ ہیں جن کے پاس زمین نہیں ان کو زمین دی جائے. اس لیے جاگیردار سے زمین لی، انعامدار سے لی. اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ، ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا. تو میں نے صاف کہا چیف منسٹر سے، ڈپٹی چیف منسٹر سے، حکومتوں کا کام ہے کہ جس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو زمین دے. حکومت اپنے ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام ہو گئی تو عوام خود زمین لے لی، اپنا گھر بنا لی. تو غلط کہاں سے ہوا؟ صحیح ہے نا. بعض لوگوں کے پاس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے، بعض لوگوں کے پاس نوٹرائز ڈاکیومنٹ ہے، بعض لوگوں کے پاس کچھ سیل ایگریمنٹ ہے. تو کئی لوگوں میں ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھئی جس کے پاس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے ان کو کچھ ملے گا، دوسروں کو نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی کاغذ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی ملے گا، وہ بھی رہ سکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صاف اور 2 ٹوک الفاظ سے میں نے حکومت کے ذمہ داروں کو، چیف منسٹر صاحب کو، ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کو، سب سے کہہ دیا. دیکھیے، ڈیولپمنٹ، ترقی ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر کو گرا دے اور ڈیولپمنٹ کرے. نہیں، ایسا ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہر کوئی خوش ہو، خوشحالی آئے، ترقی آئے، غریب بھی خوش ہو. ہم ایسا چاہتے ہیں. اور آج آپ کے درمیان میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ الزام لگائے، بولے ارے اکبر صاحب آپ بھی تو لندن میں تھے، چیف منسٹر کے ساتھ تھے. ہاں تھے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ تو سننا اور دیکھنا تو پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کے آشیانوں کو توڑ دیں گے اور غریبوں کو بے گھر کر دیں گے. ہرگز و قطعی ایسا نہیں ہوگا، آپ مطمئن رہیے. دیکھیے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے ہیں، آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، اور آپ کے تعاون کی وجہ سے ہیں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہیں. اور آپ کی حفاظت کرنا، آپ کے گھروں کا تحفظ کرنا، آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس ذمہ داری کو
बखूबी समझते हैं और निभाएंगे भी। आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप बेफिक्र रहें, इत्मीनान से रहें, आराम से रहिएगा, आराम से सोइएगा। कुछ नहीं होने वाला है, हम हैं। जो भी करना है तो आपकी इजाजत के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी ताकत से भी बढ़कर आपकी ताकत है, आपके इतिहास की ताकत है। आप बेफिक्र रहिए। मैं इतने मजमे में इतने लोगों में खड़े होकर कह रहा हूं, देखिए, एक घर होने दीजिए, एक झोपड़ी होने दीजिए, उसकी एक कीमत है। एक घर की कीमत अगर 70 लाख है और फिर आके बोल रहे हैं कि ये 70 लाख का घर छोड़ दो, 2 बेडरूम में जाओ, रह जाओ, कैसे होगा ये? हमारे घर की कीमत 70 लाख है। आप यकीन करें, मैंने साफ वाज़े अल्फाज में चीफ मिनिस्टर से कहा कि 70 लाख के घर वाले को 10-15 लाख के 2 बेडरूम में जाओ बोल रहे हैं। आपके 4-5 साल खत्म भी नहीं होते, छत झड़ना शुरू हो जाती, खिड़की हाथ में आ जाती, दरवाजा हाथ में आ जाता और वो वहां जाके रहना। सवाल ही नहीं है। 70 लाख का घर है तो 80 लाख दो, 1 करोड़ दो। जब हम सोचेंगे, एक मिनट, जब हम सोचेंगे, कहा राजी नहीं हुए उस पे भी। अरे यहां काम है, कारोबार है, रिश्तेदार है, जिंदगी यहीं पर है, बस यहां से चले जाओ। कैसे चले जाएंगे? आप मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। हम हैं, अगर हुकूमत की जानिब से जो भी पेशकश आएगा हम आपके सामने रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे और आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत जो चाह रही है वो हो जाएगा, नहीं होगा। अभी मुझे मेरी बहन ने कहा कि हमारे घर में शादी है, रो रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शादी की खुशियां पूरे मनाइए, कुछ कमी है तो मुझे बोलिए, मैं पूरी करूंगा बेफिक्री के साथ। हम हैं, मजलिस है। हम अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाही कभी नहीं करेंगे। लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डरा रहे, कोई आ रहे, हर कोई अपने अपने रोटियां सेकना चाह रहा है, गलत बातें कह रहा है। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि आपके किसी भी मसले मसाइल पर कभी भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में वक्त के हुक्मरानों के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया, बल्कि बेबाकी के साथ आपकी तर्जुमानी की, आपकी हक की लड़ाई लड़ी और हुक्मरानों को मजबूर किया झुकने के लिए। इस मसले पर भी हुकूमत को और हुक्मरानों को झुकना पड़ेगा आपके सामने और हमारी ताकत के सामने। बेफिक्र रहे, इत्मीनान से रहे, कोई फिक्र न करे। ये बात, ये तयक्कुन मैं देने आया हूं और दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जबान का पक्का है, जबान देता है तो अपनी जबान से नहीं हटता। यहां खड़े रह के इतने लोगों की शहादत में यह बात कह रहा हूं कि किसी के घर को धक्का भी नहीं लगेगा। हम हैं, बेफिक्र रहिए। जो भी है, जो भी करना है, जैसा भी करना है, आपसे मशवरा करेंगे, आपकी राय लेंगे। आप लोग राजी होंगे तो तभी जो भी होना है होगा, नहीं तो नहीं होगा। बेफिक्र रहिए, मुतमईन रहिए। हम हैं आपके दरमियान में। मैं यही बात कहने के लिए आया हूं
کہ آپ نے آج نہیں بلکہ برسا برس سے ہمارا ساتھ دیا، ہماری طاقت بنے، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی۔ ہم کیسے بھول جائیں آپ کے دعاؤں کو، آپ کے تعاون کو۔ اگر میں آج زندہ بھی ہوں تو دعائیں ہی تھیں کہ میں زندہ ہوں، نہیں تو 10-15 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ ایک ایک دعاؤں کا قرضدار ہوں، ہر غریب کا دعاؤں کا قرضدار ہوں، ہر بہن کا بھائی ہوں، ہر بھائی کا بھائی ہوں، ہر بزرگ کا بیٹا ہوں، ہر ماں کا بیٹا ہوں۔ بے فکر رہے، مطمئن رہیے، اطمینان سے رہیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ گھروں میں رہیے، آرام سے سوئیے، خوش رہیے۔ کبھی بھی کچھ بھی رہا، ہم ہیں، ہم آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ اور ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا جو لوگ آ کر رہے ہیں، بلڈوزر آ جائے گا، سامنے ٹھہر جائیں گے، وہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، آسمان سے تارے کھینچ کے لا دوں گا، آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا دامن میں، وہ سب باتیں کرنا مجھے نہیں آتا بھائی۔ مجھے ویسے باتیں کرنا نہیں آتا، نہ آسمان تک جانا آتا ہے، نہ تارے توڑ کر لا کے آپ کے دامن میں ڈالنا آتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میری طاقت آپ ہے، آپ کی طاقت میں ہوں، اور ہماری طاقت جماعت ہے۔ جب تک جماعت ہے، ہمارا اتحاد ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جماعت میں جو بھی کام ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، وہ فیصلے جو مشوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں اللہ کی برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ کچھ بھی رہنے دیجیے، آپ کے درمیان میں آئیں گے، آپ سے بات کریں گے اور کریں گے، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کا وقت قریب ہے، آرام سے جائیے، نماز پڑھیے، گھر میں رہیے، اطمینان سے سوئیے۔ آپ سوتے رہیے، ہم جاگتے رہیں گے۔ آپ اطمینان سے رہیے، ہم آپ کی گھر کی حفاظت کرتے رہیں گے۔